السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ جتنا ساتھی بیٹھے ہو سارے ساتھی درود پاک پڑھ لو تاکہ اللہ تعالیٰ ان محفل اس برکت عطا فرمائے۔ تے سارے ساتھی تھوڑا تھوڑا قریب ہی تشریف لے لو، اور انشاءاللہ میرے بعد خطیب پاکستان استاد الخطباء حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب کا بہترین مفصل جامع معنی بیان ہو۔ سارے ساتھی تھوڑا جہا حرکت کرو، قریب قریب تشریف لے لو۔ جنہیں ساتھی باہر بیٹھن برآمدے دے اندر او اندر تشریف لے لو، سب اندر آوے، سب تھوڑی محبت ہے، حرکت دے اندر برکت ہوندی ہے۔ سارے ساتھی میں تھوڑا تھوڑا ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تسبیحات، تمجیدات، حمدہ، سلامہ، خوبیاں، بڑایا، عظمتہ اللہ رب العالمین دی بابرکات ذات اقدس دے واسطے، ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولے تو زیادہ، درخت دے پتے تو زیادہ، بارش اور شبنم دے قطرات تو زیادہ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، حبیب کبریاء، اشرف انبیاء، عبداللہ دے رفت جگر، آمنہ دے لال، پیکر و حسن جمال، ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ اور مقدسہ ہستی دی۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، دوستو، بھائیو، عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ دی پاک کلام مقدس کتاب دے وچوں ایک آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کی تے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ الہ العالمین میں طالب علم کو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ بیان کرن تو بعد اللہ رب العزت میرے سمیت اسا سارے کوئی دوتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ سنجیدگی نال پانے دیکھنا میرے ہوئے، میری آنکھیں چاک پا کے باسو تاکہ کوئی بات سمجھے چاہ ملی۔ ایک امام گزرے جنہیں امام دا نائے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، نماز پڑھا کے اپنی جگہ تے بیٹھے مقتدیے دے وچوں ایک مقتدی ہے آکے سوال کیتے پوچھے سی، امام صاحب کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسا وظیفہ دساؤ جنہاں میں پڑھا اللہ بدلے آسمانہ تو رحمت دی بارش عطا فرماوے۔ امام صاحب نے فرمایا ون استغفار کا، اپنے گناہ دی معافی مانگی۔ یہ بندہ لگا گیا، تھوڑی جی دیر کے بعد
مقتدیت وچوں دوجا بندہ ہے آگے عرض کرے دے امام صاحب کوئی ایسا ذکر کوئی ایسا وظیفہ دساؤ جڑا میں پڑھا اللہ بدلے میرے رزق کی اضافہ کرے میری دکان وچ اللہ اضافہ کرے میری فصل وچ اللہ برکت پاوے کوئی ایسا ذکر کوئی ایسا وظیفہ امام صاحب نے فرمائے ون استغفار کر یہ بندہ لگا گیا تھوڑی نہیں دیر کے بعد مقتدیت وچوں تریجا مقتدی آئی سوال کیتے آخر لگے امام صاحب کوئی ایسا ذکر کوئی ایسا وظیفہ جیرا میں پڑھا اللہ بدلے میں کو اولاد عطا فرماوے اللہ نے دھیری دے دیجن اللہ نے بیٹیاں دے دیجن لیکن میری دلی خواہش ہے لیکن میری دلی تمنا ہے میری دل دی تڑپ تے آرزو تے خواہش ہے اللہ بیٹا عطا فرماوے امام صاحب نے فرمائے ون استغفار کر اترائے بندے سوال کر کے لگے گئے ایک بیا بندہ بیٹھا ہے جہاں مسجد دیکھو نہیں چاہیے جلدی نال کھڑا دے امام صاحب کے سامنے آگے آکر لگے امام صاحب ذرا میں کوئی دسو اترائے بندے ہیں ایک بندے نے بارش سے متعلق سوال کیتے دوسرے بندے نے روزی سے متعلق سوال کیتے تیسرے بندے نے اولاد سے متعلق سوال کیتے تو سا جواب ہکو کیوں دیتے دسو میں کو ہکو جواب کیوں دیتے بے انہی وجہ دسو بعض بندے ایسے ہونے نا جب امام صاحب نال جھگڑ کو نا ذرا دساؤ دے یہ کیوں کیتے بے اور امام صاحب ای بندے کو جواب نہیں دا ہے آقا لگے ای جواب میں اپنی طرف دے نہیں دیتا ای جواب تے اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن سے دیتے سورۃ النور 29 سپارہ اللہ کریم نے فرمائے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا او امت محمدیہ اپنے گناہ دی معافی منگو اپنے گناہ دی معافی منگو شراب تو سب پینے ہو گناہ دی معافی منگو ڈکیتی تو سب کرنے ہو گناہ دی معافی منگو بدکاریاں تو سب کرنے ہو اپنے گناہ دی معافی منگو وہ لوگوں غیبتاں تو سب کرنے ہو اپنے گناہ دی معافی منگو لوگوں دے عیب تلاش کر کے بھری محفل بیزتیاں بھی تو سب کرنے ہو تے نالے چاہنے ہو کہ اللہ رحمت رہے اللہ برکت رہے کی نہ دی سکتی اپنے گناہ دی معافی منگو انہو کان غفارا اللہ معاف کرنا ہے یہ تھے اللہ نے حکم دیتے اور جواب انہیں ترائے بندے دا جنہیں پہلے بندے سوال کیتا کہ اللہ بارش رہے کوئی ذکر وظیفہ اللہ نے فرمائے یرسل السماء استغفار کرے سو نہ اللہ آسمان تو بارش عطا فرمائے سا دوسرے بندے دا جواب کہ جس بندے نے آگئی میری روزی اضافہ تھی گئے برکت آوے اللہ نے فرمائے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ تو انہیں مال چی اضافہ کرے ساتے استغفار دی برکت لا تیجے بندے دا جواب وَبَنِينَ میں اللہ بیٹے عطا فرمائے ساتے استغفار دی برکت لا محترم ساتھیوں چوتھے نمبر دے اللہ نے خود اعلان فرمائے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ میں اللہ جنت بھی عطا فرمائے ساتے استغفار دی برکت لا ہر نماز دے بعد ترائے دفعہ زور کا کیا پڑھتے ہو استغفر اللہ پڑھتے ہو میں پڑھتے ہو این استغفر اللہ کو معمول بڑھو کثرت نام پڑھا کرو این استغفر اللہ دے بڑے بڑے فوائدن بڑے بڑے برکاتن استغفر اللہ دیا تو سا استغفر اللہ کثرت نام پڑھنے اپنے گناہ دی معافی منگنی ہے میں استغفار دی برکت استغفار دی فضیلت تو سا احباب دے سامنے ذکر کر کے اجازت چاہتا توجہ میری طرف کرو اڑے بالکل نہیں کرنا تو سر ایک سو میں چپ کر میں سبس استاد صاحب آوے سن تے وہ اپنے میزاج دے مالے من پاؤں پتہ ہے بخوبیاں توجہ میری طرف ہوئے اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر فرمیدن من لازم الاستغفار جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ
نماز پڑھتے تھے استغفار کریں گے، ظہر دی نماز پڑھتے تھے استغفار کریں گے، عصر دی نماز پڑھتے تھے استغفار کریں گے، مغرب دی نماز پڑھتے تھے استغفار کریں گے، عشاء دی نماز پڑھتے تھے استغفار کریں گے، مسجد دے اندر ہوئے استغفار کریں گے، مسجد دے باہر ہوئے استغفار کریں گے، اپنے گھر دے اندر ہوئے استغفار کریں گے، اپنے یارے دے اندر بیٹھا ہوئے استغفار کریں گے، اپنے سجنے دے اندر بیٹھا ہوئے استغفار کریں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے من لازم الاستغفار، جڑا بندہ ہر وقت ہر ٹائم ہر ویلے استغفار کریں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اللہ تعالیٰ بندے کو ترائے انعام عطا فرمائے۔ ترائے انعام کتنی؟ ترائے حدیث چو قرآن چو 4 انعام ذکر کی جائے، حدیث چو 3 انعام۔ پہلا انعام اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر پریشانی جو نجات عطا فرمائے۔ وہ بندے کو جرا استغفار کرے سو بڑی برکت دی ہے، بڑی استغفار دی۔ تے دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیری پریشانی ہوئے، جیری تکلیف ہوئے، جیرا دکھ ہوئے، اللہ دے جو بندے کو نجات عطا فرمائے دے، جیرا استغفار کریں دے۔ تیسرے نمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ بندے کو رزق بھی بے پناہ عطا فرمائے دے، بے حساب عطا فرمائے دے، جیڑا بندہ استغفار کرے دے۔ ہر بندے کو شکایت ہے کہ میری روزی ہے، میرے رزق ہے، برکت کہیں نہیں۔ 10 بندے کماؤن والے تے گھر میں کھاؤن والے 6 بندے آنے 8 بندے وقت بھی پوری نہیں تھی دی۔ اللہ فرمائے استغفار کرو، اپنے گناہ دی معافی مانگو، اللہ رزق دے اندر بھی برکت عطا فرمائے سی، اللہ بیماریاں بھی ختم کرے سی، اللہ تعالیٰ تکلیفاں بھی ختم کرے سی، تے پریشانیاں بھی ختم کرے سی استغفار دی برکت نال۔ آؤ ہن توجہ کرنی ہے، میں صرف 2 واقعے ادھر ادھر سنا کے تے اجازت چاہتا، امید ہے وہ تک انشاءاللہ استاد صاحب تشریف گنو سن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، السیر اعلام النبلاء دے اندر یہ واقعہ پورا موجود ہے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعے کو لکھے۔ حضرت عمر کے دور دے اندر 61 سالی ہو گئی، بندے مرن لگ گئے، کوئی شے کھاون واسطے کوئی نہیں، پیون واسطے پانی تک بھی کوئی نہیں۔ اے جڑی قحط، اے جڑا قحط ہے، ہر بندہ پریشان ہے، حتیٰ کہ جنگل دے جانور، او جانور جڑے خون خارن، جے کوئی شیر آدن چیتھا مسلمان انسانہ دے قدمہ آ کے باندھے ہیں، متا انسان سارے ہوتے ترس کھاون، کوئی شے سا کو ڈیون جاتے ایسا کھا گئے۔ جنگلے دے جانورے دی یہ پوزیشن ہے تے انسانے دی کیا حالت ہو سی؟ لوگوں حضرت عمر کا دور ہے، لوگ آئے امیر المومنین اللہ تعالیٰ کے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سارے حال تے رحم فرماوے اور اللہ تعالیٰ رحمت دی بارش عطا فرماوے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت طے کیتے، وقت طے ہو گئے، سارے بندے آ گئے چکر میدان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ بھی جمع ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز استسقاء ادا کی تھی۔ نماز استسقاء وہ نماز کو آکھا میں نے جیڑی بارش منگل کے لئے پہلے 2 رکعت نماز ادا کریں گے، وہ نماز تنا نماز استسقاء حضرت عمر نے ادا کی تھی۔ ادا کرن دے بعد ہاتھ
باوجود ایک روایت کے مطابق 100 دفعہ استغفار کریں، دوسری روایت کے مطابق 70 مرتبہ اللہ کے پاک نبی استغفار کریں۔ تو میں استغفار کیتے ہی کریں، پتہ نہیں کتنی گناہ کی تھی وجہ، ہر قسم کا گناہ سارے اندر ہے، لیکن پھر بھی اسا اپنے گناہ کی معافی کری منگی بھی نہیں۔ مانگ کے دیکھ، اللہ دے کوہے تے آ کے دیکھ، اللہ تعالیٰ کے سوال کر کے دیکھ، نہیں پتہ کتنے دفعہ حدیثاں سنی ہوتے ہو، زندگی گزر گئی ہے جمعے سننے، زندگی گزر گئی ہے 10 دروز سننے، لیکن پھر بھی اسا کریں عمل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ روزانہ پہلے آسمان میں آ کے آواز دے دے، ایک بھی میرا گناہگار، ایک بھی میرا گناہگار جڑا آوے میری دربار ہے آکھے میں اللہ معاف کر دے گا۔ اسا قریب راستے ماتے نہیں تے بڑا توجہ ہے تو نہیں۔ آخری بات توجہ میری طرف، ایک امام گزرے جنہیں امام دا نام امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل دین اسلام کی خاطر بڑے بڑے مشقتاں برداشت کیتے اور بڑے تکلیفاں برداشت کیتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جہی کتاب کا نام ہے مسند امام احمد، تقریباً 52 جلدے دے اندر موجود ہے۔ توجہ ذرا بات حضرت امام احمد بن حنبل دا واقعہ تے کو سناون لگا، تیرا ایمان تازہ تھی سی، تیرا ایمان ودنی کو سی، توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سفر کریں گے، سفر کریں گے، رات ہو گئی ہے، ایک بستی دے اندر گئے، بستی دے اندر مسجد دے اندر نماز عشاء ادا کی ہے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل مسجد کے کونے چ بیٹھ گئے، اللہ کا ذکر بیٹھے کریں، اللہ کو یاد بیٹھے کریں۔ جن ویلے سارے مقتدی لگے گئے، جماعتی لگے گئے، مسجد کا خاتمہ آ گئے، مسجد بند کرنا پے، مسجد کے کونے کے اندر ایک مسافر بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنا تعارف کراون پسند نہیں کیتا۔ میں لوگوں کو دساواں میرا نام امام احمد بن حنبل ہے، وقت امام میں امام احمد ہاں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنا تعارف نہیں کرایا، مسجد کے کونے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کا خاتمہ آ گئے، آگے آگے مسجد کے باہر نکلو تے مسجد بند کرنی ہے۔ امام صاحب آکھن لگے میں مسافر ہاں، رات گزارن جانا، میں کو رات گزارن دے۔ مسجد کا خاتمہ آکھن لگے نہیں ہو سکتا، ساری مسجد دی انتظامیہ دا اصول ہے، ساری جماعتیں دا قانون ہے، تو ہی مسافر بندہ مسیح تے رات نہیں گزار سکتا۔ امام صاحب نے بولا کوئی مسئلہ نہیں، مسجد کے باہرلی گیٹ کے اوتے گئے، اپنے سومن دی جا بنا آج دی ان کے ساری تے دیکھ، جڑے بندے چ دین ہوئے، جڑے بندے چ علم ہوئے، آج دی ان کی ساری اتھائی تے کو لبسی، جڑے کرے کوئی شدہ ہوئے آکڑ تکبر ہوں دے اندر تے کو لبسی۔ حضرت امام احمد بن حنبل تعارف نہیں کرایا، مسجد کے پارلی گیٹ کے سامنے سومن لگے، مسجد کا خادم آ گئے، اتھا بھی نہیں سمجھ سکتے، اتھا بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تے ایک آل بات چلتی بھی، ایک بیا بندہ کھڑا ہے جرا مزدور ہے، روٹیاں پکا پکا کے بیچن والا ہے، جن کو تیری میری زبان ہے تباخی آدن، ہوٹل دے ہوتے کھڑا ہویا، روٹیاں پکا کے لوگوں کو بیچنا ہے۔ وہ بندہ آ گئے، آگے آدھے میں کو لگ دائیں گے تساں مسافر آؤ، میں کو لگ دائیں گے تساں مسافر آؤ، جے تھوڑا دل آکے تے جلو میرے نال، میں اپنے گھر تو اگو گھر جلنا، تھوڑی مہمان نوازی کرے گا۔ امام صاحب نے دل دے اندر سو، امام صاحب نے کوئی اپنا تعارف نہیں کرایا، نہیں دے سکتا امام احمد تے توجہ کرنی، میرے جملے ضائع نہیں کرنے، اور میں بندے نچیز کو یقین ہے کہ بات تسا کتنے نہ سنے ہو سی، جے سنی ہو سی تے مزید اضافہ دی۔
امام صاحب نے انہیں نقلو حرکت دے ہوتے ذرا غور کیتا اے بندہ دے تے کیا پڑھ دے اے بندہ دے تے زبان دے ہوتے کیا پڑھ دے توجہ امام صاحب نے دے بین دے آخر امام صاحب نے دیا نہیں گیا آخر لگے ہوئے اللہ دا بندہ ذرا رسامیا اے جرا وظیفہ پڑھتا ودے آدھا ودے استغفر اللہ نالیہ جلدی پینا وہی یادہ ہوئی نا توجہ ہے میں سمجھاوڑی بھی ہے اے جرا وظیفہ پڑھتا ودے استغفر اللہ ہر ٹائم ہر کام کرے نہیں استغفر اللہ مان نہیں استغفر اللہ مہمان دے سامنے واقعی تیری زبان دے استغفر اللہ اور امام صاحب سوال پہ کریں دے امام صاحب پوچھتا پہ اللہ دا بندہ ہر ٹائم استغفر اللہ پڑھ دے ذرا میں گھوڑ سامنے آئی استغفر اللہ نے تے کو کوئی فائدہ بھی نہیں دے یا کرنا استغفر اللہ پڑھن دے بدلے دے اندر اللہ تعالیٰ نے تے کو کوئی فائدے بھی عطا فرمائے یا نہیں عطا فرمائے ماشاءاللہ استاد سے تشریف دینا توجہ میری طرف کرو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماون لگے توجہ ہے تھوڑی حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماون لگے ذرا دساویا استغفر اللہ پڑھتا ودے استغفر اللہ دا دے در پکڑی ودے اے استغفر اللہ پڑھن دے بدلے دے اندر اللہ تعالیٰ نے تے کو کوئی فائدہ نہیں عطا کی دے یا نہیں کیتا اے بندہ جواب پہ دے لے بندہ جواب پہ دے لے آخر لگے اللہ دا بندہ تے کو کیا پتا اے استغفر اللہ پڑھن دے بدلے دے اندر اللہ تعالیٰ نے میں کو کتنا فوائد عطا فرمائے پہلا فائدہ توجہ پہلا فائدہ استغفر اللہ پڑھن دا میں استغفر اللہ کثرت جنال پڑھتا رہنا جیرے ویلے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ چہنا تے دعا کرنا اللہ تعالیٰ میری دعا فوراً قبول کر گئے میں وہ دعا اپنے حق سے منگا تب بھی اللہ قبول کر لے میں وہ دعا رشتے دارے دے حق دے اندر کرا تب بھی اللہ قبول کر لے میں وہ دعا اپنی اولاد دے حق دے اندر کرا تب بھی اللہ قبول کر لے توجہ ہوڑ کرنی ہے اے بندہ کھڑ لگا اللہ دا بندہ ایک دعائی ہو جائنی ہے جیلی اجا تک اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی دیا امام صاحب فوراً پوچھن لگے او دعا کے لیے بندہ دسنا پائے آدھے میں دعا کی دیے اللہ سیاں اوہلے تک موت نہ دیوی جلے ویلے تک امام احمد دلال ملاقات نہ کراوے حضرت امام احمد سامنے بیٹھے ہوئے ساروں قطار رون لگے اے بندہ کھڑ لگا تو سب مہمان ہو مسافر ہو کیوں پیروں دے آؤ امام سے فرمان لگے میں روندہ تھا پیا کہ استغفر اللہ دے اندر اللہ نے اتنا برکت رکھی ہے استغفر اللہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا طاقت رکھی ہے وہ دنیا کائنات دے لوگوں استغفر اللہ دا دل پکایا کرو استغفر اللہ پڑھیا کرو اللہ تعالیٰ سارے پریشانیاں دور کر دے سیا حضرت امام احمد بن حنبل جواب دیون لگے آخر لگے میں بڑا تعجب کرنا بیٹھا جیرا بندہ تاہے دل نال استغفار کر لے اللہ تعالیٰ ان دی ہر خواہش پوری کر لے میں امام احمد بن حنبل تیرے سامنے بیٹھا ہویا اللہ نے زیارت کریے تے استغفار دی برکت نال استغفار کرو کثرت نال پڑھو اللہ آپ معاملات حل کر لے سی اللہ تو دعائیں جو کچھ